نے 8-10 منٹ تلاوت کی، پورے دن میں آپ ایک پارہ اس طرح بہت آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 2 قرآن مجید رمضان کے مہینے میں مکمل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں ہماری بہنیں، تو کم سے کم 8 پیج ایک نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ تو اس طرح سے جب پورا مہینہ رمضان کا گزرے گا تو 2 قرآن مجید آپ اتنی آسانی کے ساتھ مکمل کر لو گی کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ 3 قرآن مجید مکمل کرنا چاہتے ہو تو 12 پیج کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھو۔ اب آپ اس پہ جتنے بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنے زیادہ قرآن مجید آپ کے رمضان کے مہینے میں ہوتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور سب کے گھروں میں مساجد میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ وہ یہ چل رہا ہے کہ کون کتنے زیادہ قرآن شریف پڑھے اور کون کتنی جلدی قرآن کو ختم کرے۔ دوستو، اس کمپٹیشن میں ہمیں ان علماء نے ڈال دیا جو قرآن سے ناواقف ہے۔ ابھی میں کچھ 2 دن سے کچھ بیانات سن رہا ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو عالم علماء جو بیان کرتے ہیں، ان کے بیان سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ زور جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں قرآن کی تلاوت پر۔ بلکہ اس طریقے سے کلپ ڈالی جا رہی ہیں کہ کیسے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو ختم کیا جائے، سمجھا نہ جائے کیسے قرآن کو جلد سے جلد سب سے زیادہ ختم کیا جائے۔ دوستو دیکھیے، رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو سراپا ہدایت ہے، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی حق اور باطل کے بیچ میں فرق کر دیتی ہے۔ دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ رمضان المبارک میں ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے۔ دیکھیے، آج سے پہلے ہم نے نہ جانے کتنے رمضان ایسے گزار دیے جس میں ہم نے خالص قرآن کی تلاوت کری ہے، نہ کہ قرآن کو سمجھا۔ اللہ نے کسی بھی عمل میں یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملہ، یعنی تم زیادہ سے زیادہ عمل کر کے آؤ، بلکہ یہ فرمایا احسن عملہ، یعنی جو بھی کرو، جو بھی عمل کرو، جو بھی نیکی کرو، وہ اچھے طریقے سے کرو، شذو خضو کے ساتھ کرو، سمجھ کر کرو۔ اب دوستو، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جہاں پر عذاب کی آیت آتی تو اللہ کے رسول پناہ مانگتے، جہاں پر وعید آتی اللہ کے رسول خوف کھاتے، اور جہاں پر اللہ کے وعدے ہوتے وہاں پر اللہ کے رسول امید کرتے، ان پر یقین کرتے، یعنی وعدوں کا یقین، وعیدوں کا خوف اور عذاب کا ڈر اور عذاب سے پناہ۔ دوستو، اور آج ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم سے وہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، ان آیات کا کیا پیغام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انہی رواجی طریقوں پر قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور جو اہل باطل علماء نے جو چیز آپ کو بتائی ہے وہی ہم انہیں فالو کرتے ہیں، اور فالو ہی نہیں کرتے بلکہ ہم ان طور طریقے کو اپنی نسلوں میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی ایسی تیار ہو رہی ہیں جو صرف قرآن کی تلاوت پر زور دے رہی ہیں، نہ انہیں قرآن کو سمجھنا ہے اور نہ ہی انہیں قرآن پر چلنا ہے۔ اور امت کے زوال کی اور بدحالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت اس قرآن سے دور ہے، اسے سمجھ نہیں رہی، امت نے قرآن کو ترک کر رکھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا جب مالٹا کی جیل سے واپس لوٹے 4-4.5 سال کے عرصہ گزارنے کے بعد، تو دارالعلوم میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا جس میں بڑے بڑے عالم آئے ہوئے تھے، اس دور کے بڑے بڑے عالم، کیونکہ آپ استاد تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں جب میں تنہائی میں امت کے زوال کے، امت کی پریشانیوں کا سبب سوچتا تھا تو 2 چیز سامنے آئی۔ کیا؟ کہ اس امت کا ترک قرآن کر دینا، اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا، یعنی اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور دوسرا کہ باہمی اختلافات۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس جلسے میں موجود تھے، آپ نے اپنی کتاب وحدت امت میں لکھا کہ حضرت نے جو یہ 2 باتیں فرمائی دراصل یہ ایک ہی ہے۔ اس امت میں جو اتنے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں،
اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور قرآن کو کیسے چھوڑ دیا سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے. کیا اس دور میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں تھے؟ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے؟ ایسے ہی تراویحیں ہوا کرتی تھی جیسے کہ آج ہو رہی ہیں. ایسے ہی قرآن کو پڑھا جاتا تھا جیسے کہ آج پڑھا جا رہا ہے. لیکن کیا تھی سب سے بڑی وجہ؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امت قرآن کو سمجھ نہیں رہی تھی, اس کے معنی کو سمجھ نہیں رہی تھی. لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, قرآن کی دعوت کیا ہے, قرآن کی ہدایت کیا ہے, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, آپ کے اصحاب کا کیا طریقہ تھا, خلفائے راشدین کا کیا طریقہ تھا. آپ اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے, اپنے طریقے سے پڑھیں گے؟ کہ دوستو آپ کو ایسے بے شمار بیان مل جائیں گے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کریں, اتنی دیر میں قرآن کو ختم کریں, رمضان میں 10 قرآن ختم کریں. ایسی بے شمار کلپیں اور ایسے بتانے والے بے شمار علماء ہیں. لیکن جس دن آپ قرآن سے جڑ گئے, اس کے مطلب کو سمجھ لیا, اس کی دعوت کو سمجھ لیا, اس دن آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کے دل, اولاد آدم کے دل زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح پانی سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. تو عرض کیا, یا رسول اللہ اس زنگ کو ہٹانے کا کیا طریقہ, کیا ذریعہ؟ آپ نے کیا فرمایا, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالص تلاوت کرنا جو ہم آج کر رہے ہیں. تو دوستو آپ اپنا فوکس تلاوت سے زیادہ قرآن کو سمجھنے میں رکھیے. دیکھیے تلاوت تو کریے, آپ کو اجر ملے گا, لیکن آپ نے ایک سورت پڑھ لی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کو حفظ کرنا مشکل اور اس پر عمل کرنا آسان تھا. آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کو پڑھنا, اسے حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل, کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھیں گے, نہ تو سمجھیں گے نہ عمل کریں گے. اور کیا فرماتے ہیں کہ ہم حضور سے آگے کی 10 آیات جب تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پچھلی جو 10 آیت ہم نے حضور سے سیکھی ہے اس پر عمل نہ کر لیں. کیا ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھ لیں؟ نہیں پڑھ لیں. تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, چھوٹے چھوٹے پیغامات میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. صرف اس مہینے میں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلی بار مجھے یہ کلپ بنانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. آپ خود کہیں گے کہ اس قرآن نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی. یہ قرآن ساری کتابوں کی رہنما ہے اور انسان کی سب سے بہتر رہنما ہے.